میرے مولا امیر المومنین سے آگ شخص نے پوچھا مولا آپ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، فرمایا گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کر۔ آج اسی موضوع میں اقرار حجت، اختیار حجت، انکار حجت، آج کا موضوع اسی بادشاہ شہنشاہ معظم جس کی ہم ریت ہے۔ خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ اس امت کی ہدایت کے لیے جلایا اور امت نے بجھایا۔ خدا حجتیں بھیجتا رہا اور ابلیس سے لے کے آج کے یزید تک ہر ایک نے انکار حجت کیا۔ جن کی خلقت میں انکار حجت تھا وہ انکار پہ ڈٹے رہے، اور جن کی خلقت میں اطاعت حجت تھی وہ اطاعت میں ڈٹے رہے۔ پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، دوسرا جلایا، امت نے بجھایا، تیسرا جلایا، امت نے بجھایا۔ خدا ہدایت کے چراغ جلاتا رہا، امت بجھاتی رہی۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں تمہارے درمیان ہدایت کا چراغ جلاؤں۔ اس نے آخری ہدایت کا چراغ فانوس توحید میں جلا دیا۔ اب وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا تھا شاعر نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج کی گفتگو چند لمحوں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، کیونکہ ہم ہیں اس مالک کی اطاعت میں۔ جو ہمارے دور کا بادشاہ ہے وہ صاحب العصر ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک سے مربوط کیسے ہونا ہے، ہم نے اپنے شہنشاہ سے توسل کیسے کرنا ہے۔ پیاسے کا کام ہوتا ہے چشمے کو ڈھونڈنا، چشمہ چل کے پیاسے کے پاس نہیں آئے گا، پیاسا چشمے کے پاس جائے گا۔ اب میں کنایہ استعمال کرنے لگا اور انتہائی سنجیدہ افراد اسے ضرور سمجھیں گے۔ اب کوئی پیاسا قبلہ چشمے کو ڈھونڈے نا اور وہ نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ جو سمجھ گئے میں اسے شکریہ ادا کروں، جو سمجھ گئے میں اسے ادا دے تو بسم اللہ سرکار۔ یا اللہ جتنا بھی بسم اللہ سرکار، جتنا بھی انکار حجت کا زمانہ کرے، چاہے وہ عقیدے کے اندر رہ کے کرے، عقیدے کے باہر رہ کے کرے، اسے انکار کرنے دیجئے گا۔ اکمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، قبلہ تشریف فرمائے مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے شیخ صدوق کا، لکھا ہوا جب میرا وارث ظہور فرمائے گا، مالک نماز پڑھائیں گے اور پیچھے کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے یا تلوار نکال، تیسری سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ کے، چھٹی سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار کے، 13ویں سب میں فلاں بندہ کھڑا اس کی گردن مار کے۔ وہ پکار کے کہے گا مولا تیرے کہنے پہ آئے، نماز تیرے پیچھے ادا کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، مولا ان کی گردنیں کیوں کٹوا رہے ہیں؟ فرمایا مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہمارے اختیار پہ کرتے۔ اور میں پوری مجالس میں اپنی قوم کے سامنے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہر جرم قابل معافی ہے، انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی کسی صورت میں نہیں۔ اعمال کا حساب ہونا ہے قیامت میں، اور اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہونا ہے۔ چلے میں جملہ تبدیل، کوفے کا منبر تھا، مالک امیر تشریف فرما دے، ایک صحابی نے آگے مولا کے قدموں بیٹھ کے کہا یا علی آپ جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے، یا علی اگر وہاں ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہوگی اور ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت پڑی تو یا علی وہاں تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں، وہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ جو مولا امیر المومنین نے جملہ کہا وہ میں جملہ کہوں گا اور چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اور کہا یا علی دائیں دیکھیں گے یا بائیں؟
اوپر دیکھیں گے یا نیچے، تخت پہ ہوں گے یا تاج پہن کے؟ علی مسکرا کے فرمایا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی ابن ابی طالب رہا ہوگا۔ اس نے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر تو آپ عادل ہیں، اگر ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے امتحان ہیں وہ عقیدے کے ہیں، یہ پہلا امتحان ہے جہاں عمال تلنے ہیں، تم عمال تک پہنچ جانا، رہ گئی تمہارے عمال میں کسی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے تو فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے، دوسرے میں گناہ رکھیں گے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے۔ بسم اللہ۔ بس ولایت ہی امیر المومنین کا انکار ہے، ولایت ہے اختیار علی ابن ابی طالب، اور یہ اختیار اللہ نے اپنی مرضی سے مولا علی کو دیا۔